کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز تھی تیری۔ گرامی قدر احباب، آج یوم اقبال ہے۔ آج کے دن حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کے حوالے سے بس 1-2 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب کو دعوت دینے والا ہوں۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے تھے۔ 8-10 سال درس نظامی پڑھا ہونا تو پھر اس کو کہتے ہیں علامہ، مفتی صاحب۔ اب کسی نے پوچھا سر محمد اقبال سے کہ آپ علامہ کب سے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اور جب کروڑ درود شریف ہو گیا تو لوگ مجھے علامہ کہنا شروع ہو گئے، اور وہ ساری صفات تھیں آپ کے اندر۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کیسی ہستی تھی، اس حوالے سے حضرت مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت، آپ نے بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال کے ملازم علی بخش نے یہ ساری بات بتائی۔ تو علی بخش نے جو واقعہ علامہ صاحب کے ساتھ ہوا اور آنکھوں سے دیکھا واقعہ بتایا۔ اب دیکھیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کس پائے اور کس درجے کا آدمی تھا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو سیالکوٹ کے تھے، لیکن گڑی شاہ کے پاس آپ کی رہائش آج بھی موجود ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ملازم علی بخش کہتا ہے کہ جس کو حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علی بخش نے قسمن کہا اور حلفن کہا کہ علامہ صاحب میں نے ایسے ہی دیکھا ہے ساری زندگی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتا رہا، ان کے شب و روز، ان کی تنہائیاں اور ان کے جو ہے وہ جلوے اور ان کی خلوتیں میں دیکھتا رہا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی تھی جنہوں نے فرمایا کہ تو غنی از تو ہر عالم من فقیر، یا اللہ تو بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، سونیا میرے گناہ معاف کر دیں قیامت والے دن، کر مبینی حساب ناگزیر، یا اللہ اگر حساب لینا ہی ہے نا تو پھر کرنا کیا کہ از نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر، سونے تو بکھرا بکھرا کر کے سرکار دا سامنا نہیں میں کر سکتا۔ یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں بات ختم کروں، علی بخش کہتا ہے کہ حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ایک رات تھی، شب دجور تھی، بڑی گہری رات تھی، اور رات کا پچھلا پہر تھا، میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اچانک اٹھے اور مجھے کمرے سے اٹھایا، علی بخش کھڑا ہو جا، حضور رات کے اس پہر کیا بات ہے؟ فرمایا جاؤ کچن سے جا کے جگ لے کے آؤ، میں خود آج جگ کو دھوؤں گا، میں آج گلاس خود دھوؤں گا۔ حضور یہ معاملہ آج پہلی مرتبہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں حضرت علی بخش جو علامہ اقبال کا نوکر تھا، اس نے کہا علامہ دھو رہے تھے کہ میں نے اچانک دیکھا یکایک ایک سفید لباس میں ملبوس، سفید داڑھی والا، بڑے سونے امامے والا، خوبصورت بابا، لمبا قد ہے، بڑی شان و شوکت والا، اتنا حسین و جمیل بابا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ علامہ محمد اقبال انہوں نے خوش آمدید کہی، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور کہا حضور تشریف لے کے آئے۔ اپنے کمرے میں راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہونے سے پہلے کہا علی بخش چار جگ پکڑ لے اور چوک سے لسی لے کے آ۔ خدا سبحان اللہ، چوک میں جا کے لسی لے کے آ۔ علی بخش کہتا ہے رات کا اتنا پہر اور گہری رات، اس وقت تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، تو کون ہوگا لسی بیچنے والا؟ علامہ کہتے ہیں سمجھ جا یہ راز والی بات ہے، تو چل اپنا کام کر، تجھے کام سے غرض ہے۔ جگ میں نے پکڑا، کمرے سے باہر نکلا، میں جیسے ہی دہلیز سے قدم باہر رکھتا ہوں، میں نے دیکھا بازار یکا یک لگا ہوا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور ہر طرف کیف و مستی کا عالم ہے۔ حضرت جناب علامہ اقبال کا نوکر کہتا ہے میں
گیا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ علی بخش کہتا ہے پتہ نہیں وہ بابا کون تھا، یہ بابا کون ہے؟ اتنی رات بازار، یہاں تو بازار تھا ہی نہیں، یہاں تو دکانیں تھی نہیں، یہاں تو لسی والا بھی نہیں تھا۔ کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، علی ھذا القیاس، لسی لی اور چل دیا، لسی پلائی۔ آقا علیہ السلام کا وہ غلام جو آیا تھا وہ چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ تو علامہ اقبال کی بارگاہ میں علی بخش کہنے لگا حضرت جی گل سمجھ نہیں آئی۔ تو وہی بات ہو گئی جو بابا جی کہتے تھے کہ علامہ اقبال نے کہا ہوگا اور چپ کر جا گل وچ ہو رے، چپ کر جا گل وچ ہو رے، نہ ہی کھول راز والیاں گلاں، کیونکہ جو راز والی باتیں ہوتی ہیں وہ کھل جائے تو پھر لوگ نہیں یقین کرتے۔ تو کہا کہ چپ کر جا۔ علی بخش کہتا ہے علامہ میں علامہ اقبال کے قدموں میں گر پڑا، میں نے قدموں کو پکڑا، کہا علامہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، علامہ میں تیرا وفادار نوکر ہوں، بتا وہ بابا کون تھا جو آیا ہے اور لسی والا بابا کون تھا؟ علامہ کہتے ہیں نہیں بتاتا۔ کہا کہ حضور یہ تو بتانا پڑے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قسم لے، میں حلف لے، قسم اٹھا، میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ کہا علامہ قسم کھاتا ہوں جب تک تو حیات ہے کسی کو نہیں بتاؤں گا، وفات کے بعد بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا وہ بابا آنے والا خواجہ اجمیری تھا، وہ لسی والا داتا اجمیری تھا، آنے والا خواجہ اجمیر تھا، آنے والا یہ ہے مقام علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا۔ گرامی قدر احباب، یہ وہ سید حجویر، یہ وہ حضور داتا علی حجویری کا وہ مرقد انور ہے۔ آج بھی غلام گردش پہ لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کا شعر، کہا کہ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او حرم را پیر سنجر را حرم۔ فرمایا کہ یہ وہ قبر ہے جو حضرت خواجہ اجمیری کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے، یہ وہ میرے داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھنے والا۔ اب بات ختم ہو گئی، کیا مقام ہے حضور داتا علی حجویری کا، کیا مقام ہے حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ فرمایا کہ داتا علی حجویری کا مقام سننا ہو ایک ہی جملے میں سن لو، جو قدموں میں بیٹھنے والا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دے اس کو خواجہ اجمیری کہتے ہیں، اور جس کے قدموں میں بیٹھا اسے داتا حجویری کہتے ہیں۔ حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عالی شان ہے، اسی لیے کلندر لاہوری نے کہا تھا کاش کہ لاہور سیالکوٹ ہوتا تے سیالکوٹ لاہور ہوتا۔ یعنی یہ وہ مقام ہے لاہور کا جہاں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں پیر کر نہیں کچھ سکتے، پیرا کو کی ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو گرامی قدر احباب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے، میں لمبی نہیں کرتا بات، اندہ علم من الکتاب قرآن میں آیا ہے، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، فرمایا کہ وہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے، تو وہ امت محمدیہ کا ولی جس کے پاس تھوڑا علم نہیں پوری کتاب کا علم ہے، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 90 لاکھ کو کلمہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو آئیں اب آپ کی سواتوں کی نظر حضرت والا شان پیر سید اصغر علی شاہ صاحب گیلانی، قادری، رضوی، صابری، آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اخیر کر دی ہے اور یہ بتا کے صرف 2 جملوں میں کہ اگر یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا، کیا کرو گے؟ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت علامہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب قادری